السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں مطمئن ہوں گے۔ تو لسنرز، اب تک یہ ایپیسوڈز آپ سن چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ یہ ہاشم ندیم کا ناول ہے اور بہت ہی زبردست ناول ہے۔ یہ آپ کو جا کے آگے اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ لے گا۔ بہرحال اگلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناول بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم، دوسرا دور، پہرا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ محلے کی بجلی گئی ہوئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجہ اور بالے سمیت باقی سارے دوست بڑے میدان میں برگد کے پیڑ کے نیچے جمع ہو چکے تھے۔ ان کا ارادہ چھپن چھپائی کھیلنے کا تھا، لیکن راجہ نے سب سے پہلے انہیں صبح کی ہوتے ہوتے رہ گئی واردات کے بارے میں بتایا کہ آج اکو نے پھر صبح سویرے ہی وجو آپی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن غیاث چچا کو دیکھ کر وہ بدک گیا۔ گڈو اور پپو نے مشورہ دیا کہ ان سب کو فوراً مل کر ایک خط لکھ کر عادی کے نام بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ فوراً واپس لوٹ آئے، لیکن راجہ نے سختی سے اس بات کی مخالفت کی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ عادی وہاں نہ جانے ظالم فوجیوں کے گھیرے میں پھنسا عذاب جھیل رہا ہوگا۔ وہ کیا سوچے گا کہ اس کے دوستوں سے ایک ذرا سا کام بھی نہیں ہو سکا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا خود ان لوگوں نے کرنا تھا اور یہی کرنا تھا۔ طے یہ پایا کہ کل سے صبح سے لے کر رات تک اسکول کے اوقات کو چھوڑ کر باقی باری باری سبھی وجو آپی کے گھر کے باہر پہرا دیں گے اور کسی صورت بھی وجو آپی کے دروازے کو بالکل خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی نہ کوئی بچہ وہاں آس پاس ضرور موجود رہے گا اور کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ سیٹی بجا کر اپنے باقی دوستوں کو بھی خبردار کر دے گا۔ انہوں نے اسی وقت مل کر اس مخصوص سیٹی کی دھن بھی منتخب کر لی۔ یہ اس سیٹی سے کافی مختلف تھی جو وہ عام طور پر ایک دوسرے کو گھر سے بلانے کے لیے بجاتے تھے۔ یہ خاص سیٹی تھی جو انہیں صرف خطرے کے وقت 3 مرتبہ بجانی تھی۔ راجہ نے ان سب کو یہ تاکید بھی کی کہ ایسی 3 سیٹیوں کی صورت میں ہر گھر سے آتے وقت ہر بندہ اپنی ہاکی، بلہ یا جو چیز بھی ہاتھ لگے اٹھاتے لائے، کیونکہ آگے معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مل کر بالے کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ چونکہ اس معاملے میں براہ راست اس کا بڑا بھائی ملوث ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ بالا اس جھگڑے سے دور ہی رہے، لیکن بالے نے زور سے نفی میں سر ہلایا، بلکہ وہ تو ان سب سے باقاعدہ روٹھ ہی گیا۔ بالے کی آنکھیں ان سب کو یہ بتاتے ہوئے بھیگ گئیں کہ اس سے آج تک اس کے گھر میں بھی کبھی کسی نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ جتنا پیارا اسے عادی اور ان سب دوستوں سے مل کر پیار ملا ہے، اس کا تو اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اب اس مشکل مرحلے میں ان کا ساتھ چھوڑ کر گھر میں چھپا بیٹھا رہے؟ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے تمام گھر والے بھی شدید نالاں ہیں۔ وہ لوگ اکو کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے بھی مختلف محلوں سے نکالے جا چکے تھے، اور اس بار تو اکو کے ابا نے اکو کو آخری وارننگ دے دی تھی کہ اگر یہاں بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے گھر بدر کر دیں گے۔ آخرکار ان سب کو ہی بالے سے معافی مانگنی پڑی اور اسے منانا پڑا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ بالا اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ ایک بار روٹ جائے تو پھر روٹ ہی جاتا ہے، لہٰذا طے ہو گیا کہ وجو آپی کو کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ سارے کے سارے مل کر ان کے لیے لڑیں گے۔ اگلے 2 دن تک وہ سب مکمل پہرا دیتے رہے، لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ بالے نے بتایا کہ پچھلے 2 دن سے اکو گھر بھی نہیں آیا تھا۔ یہ اس کے گھر والوں کے لیے معمول کی بات تھی، کیونکہ اسی طرح کام کے بہانے کئی دن گھر سے غائب رہتا تھا، لیکن تیسرے دن وہ انہونی ہو کر ہی رہی جس کی تدبیر وہ سارے دوست جانے کب سے کر رہے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بار اس کا نشانہ وجو آپی نہیں بلکہ طاہر بھائی ہوں گے۔ وجو آپی کالج سے اپنے وقت پر ہی آ گئی تھی۔ غیاث چچا بھی ان کے ہمراہ تھے، لہٰذا راجہ جو اس وقت پہرے پر وہاں بڑے میدان میں موجود تھا، بے فکر ہو کر گھر کے لیے پلٹ گیا،
لیکن ابھی وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی اماں کے سامنے سر میں تیل ڈلوانے کے لیے 2 گھڑی بیٹھا ہی تھا کہ اچانک باہر محلے میں ہلہ مچ گیا۔ راجہ کی اماں تیل سے چپڑے ہاتھ لیے چلاتی رہ گئی، لیکن راجہ دوسرے ہی لمحے ان سے دامن چھڑا کر بڑے میدان کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور سبھی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اکو اور طاہر بھائی آپس میں بھڑ گئے ہیں اور طاہر بھائی کو کافی چوٹ بھی آئی ہے۔ راجہ بدحواس ہو کر طاہر بھائی کے گھر کی جانب دوڑا۔ راستے میں کانوں میں پڑتی خبروں سے اسے پتہ چلا کہ جیسے ہی وجو آپی گھر میں داخل ہوئی تبھی طاہر بھائی بھی محلے میں داخل ہوئے تھے اور اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اکو ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر دونوں میں کسی بات پر تکرار ہوئی، پھر اچانک اکو نے اپنے داہنی ہاتھ میں پہنے ہوئے آہنی مکے سے طاہر بھائی پہ حملہ کر دیا۔ طاہر بھائی نے جھکائی دے کر اپنا چہرہ تو اس آہنی مکے کی ضرب سے بچا لیا، لیکن اکو کا ترچھا وار سیدھے ان کے سر پر جا لگا اور اگلے لمحے ہی خون کا فوارہ ان کے سر سے ابل کر ساتھ والی دیوار کو رنگین کر گیا۔ طاہر بھائی کا اپنے بچاؤ میں اٹھا ہوا ہاتھ کچھ اس طرح سے اکو کے چہرے پر پڑا کہ اکو کی بھی نکسیر پھوٹ گئی۔ اس کے بعد دونوں گتھم گتھا ہو گئے، لیکن اتنی دیر میں آس پاس سے گزرتے محلے دار لپک کر دونوں کی جانب بھاگے اور انہیں علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تب تک دونوں ہی کے کپڑے خون سے تربتر ہو چکے تھے۔ اکو تو دوسرے ہی لمحے وہیں سے کہیں چمپت ہو گیا اور طاہر بھائی کو لوگوں نے ان کے گھر پہنچا دیا۔ محلے کے لوگ سرگوشوں میں ایک دوسرے سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان میں سے کسی نے اکو کے منہ سے وجو بھی کا نام بھی سنا تھا۔ سب ہی پریشان تھے کہ خدا جانے کیا ماجرا ہو گیا، لیکن راجہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی۔ راجہ جب طاہر بھائی کے صحن میں داخل ہوا تو اس وقت تک طاہر بھائی کے ابا اور اماں ان کا سر دھلوا کر اس پر پٹی وغیرہ باندھ چکے تھے اور طاہر بھائی صحن میں ہی پڑی کرسی پر بیٹھے اپنے اماں ابا کو تسلی دے رہے تھے کہ صرف سر کی جلد پھٹی ہے، اس لیے اب اتنا گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آخر وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اپنے زخم کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں غیاث چچا اور محلے کے دیگر بزرگ بھی طاہر بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ غیاث چچا کی وجہ سے محلے والوں نے کھل کر طاہر بھائی سے جھگڑے کی اصل وجہ نہیں پوچھی، لیکن خود غیاث چچا بھی کچھ الجھے سے نظر آ رہے تھے۔ طاہر بھائی نے سب کو یہی بتایا کہ غالباً اکو کو ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ان کا جواب سنے بغیر ہی ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں خود نہیں پتا کہ اکو کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے، لیکن محلے کے سارے بزرگ اس بات پہ مصر تھے کہ اب وہ اکو کو مزید اس محلے میں برداشت نہیں کریں گے۔ غفور چچا نے بنا کسی کو بتائے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے علاقہ SHO کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ طاہر بھائی نے بڑی مشکل سے سب کو کسی نہ کسی طور مطمئن تو کر دیا، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے کہ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ اپنی سی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ لوگ اسے معمول کا ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں اور اس کے اثرات کے چھینٹے وجو آپی کے پاک دامن تک نہ پہنچ پائیں، لیکن بات اب شاید ان کے بس سے بھی باہر ہو چکی تھی۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔